الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى والنغمة والفاطمة. سبحان الله. غوث اعظم ببني بسرور سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم دستمن عین را. اے خدا جو خدا بنو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفوں شکستارات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اور بور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا. بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم. اور کہے کس سے جا کر، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی برادر کے عقیدے پر قربان جائیں. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. محترم احبہ، میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، نوشہ بزم جنت، دانہ سبل، ختم الرسل، کونین کے والی، خسرت خبا، سیاح لامقام، حادث انس و جان، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فداک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. بڑے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عربی صلی اللہ
محترم محبہ، آج کی یہ ہماری آخری محفل ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس کو ہم سن رہے تھے، اللہ کے حضور یہی دعا کریں گے کہ اللہ کریم جس طرح ہم نے ان دنوں مرشد گرامی، مرشد برحق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ذکر کو سنا، ہمیں زندگی بھر ان کے ذکر کے قریب رہنے کی توفیق عطا اور ان کی سچی اور پکی ہمیں عقیدت اور محبت اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اتنے دنوں تک ہم نے سرکار بغداد پیر و مرشد غوث پاک کے فضائل اور آپ کی سیرت پر گفتگو کو سنا، اور ہم نے سرکار غوث پاک کی زندگی کو سنا بھی، اور اس کو زندگی کو سننے کے بعد ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے کہ اللہ ہمیں سرکار غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے مرشد برحق سرکار غوث پاک کو بے شمار مرتبے عطا فرمائے، بے شمار فضیلت عطا فرمائی، بے شمار فضل و کرم عطا فرمایا۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کو کوئی صحابی بلکہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ ساتھ ساتھ رہنے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے والے سرکار ابو بکر جو مصطفیٰ کی عظمت و شان کو نہیں سمجھ سکے، اسی طرح مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ سرکار غوث پاک کی شان کو سمجھ نہیں سکتا۔ سرکار غوث پاک کی شان، سرکار غوث پاک کا مقام صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ بڑے مرتبے اللہ نے عطا کیے سرکار غوث پاک کو۔ آئیے میں مرتبوں کی طرف بڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ سرکار غوث پاک کا جو سیرت کا عظیم رخ آپ کو جو پیش کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے مرشد برحق شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے، مرشد برحق شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کریں، سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مراقبے کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی مراقبے کے عالم میں مرشد برحق سیدنا غوث اعظم دستگیر نے خدا کا قرب اتنا حاصل کیا کہ وہ خدا کے قرب میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، خدا کے قرب میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور رب نے فرمایا میرے پیارے عبد القادر، جو تجھے چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو تجھے چیز سب سے زیادہ محبوب ہو، ماں تجھے آج عطا کیا جائے گا، اس سے ماں تجھے دیا جائے گا۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے کریم رب، تو نے بڑے بڑے مرتبے، تو نے بڑے بڑے درجے تیرے بڑے بڑے محبوبوں کو عطا کر دیے ہیں، ذرا ہے میرے مولا تو نے مرتبہ نبوت کو تیرے پیارے حبیب، میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ پر ختم فرما دیا۔
قدرت کا مظہر ہے. آج میں نے تجھے مرتبہ قادریت عطا کیا. یہ سرکار دوست پاک کہ جس کو اللہ نے مرتبہ قادریت عطا فرمایا. اور آگے چلے حضرت شاہ بدیع الدین مدار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا شمار بزرگان دین کے قول کے مطابق تقریباً تابعین میں بھی ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کتب کہا, کسی نے آپ کو ابدال کہا. کئی سالوں تک آپ دریا کی طغیانی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں شاہ بدیع الدین مدار نے سفر نہ کیا ہو, اپنے قدم کی برکت وہاں نہ پہنچائی ہو. وہ شاہ بدیع الدین مدار مرشد برحق شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولایت ایسا ہے جس کا نام ہے مرتبہ وراء الورا. نام ہے مرتبہ وراء الورا. اللہ نے یہ مرتبہ اہل بیت اور صحابہ کے بعد صرف 3 ذات ایسی ہیں جس میں سے ایک ذات حضرت سیدنا اویس قرنی, ایک ذات حضرت جنید بغدادی, ایک ذات حضرت سیدنا بہلول دانا عاشق اہل بیت. ان 3 لوگوں کو اللہ نے مرتبہ وراء الورا عطا فرمایا ہے. اور یہ مرتبہ وراء الورا ولایت کے اندر وہ درجہ ہے کہ سب سے بلند مرتبہ اگر کوئی ولایت کے اندر ہے تو وہ مرتبہ وراء الورا ہے. پھر حضرت سیدنا بدیع الدین مدار فرماتے ہیں, زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تینوں بزرگ جس میں سے ایک کا نام حضرت اویس قرنی ہے, ان کو مرتبہ وراء الورا عطا فرمایا. پھر ایک بزرگ جس کا نام حضرت اویس قرنی ہے, ان کو عطا فرمایا. حضرت جنید بغدادی کو عطا فرمایا, حضرت بہلول دانا کو عطا فرمایا. پھر یہی مرتبہ اللہ کریم نے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. اور جو پہلے تینوں کو عطا فرمایا تھا, اگر اس مرتبے میں اگر ان تینوں کا کوئی سردار ہے تو وہ تیرا میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کے بعد مرتبہ وراء الورا 3 لوگوں کو, اویس قرنی, جنید بغدادی, حضرت بہلول دانا, ان کو عطا کیا. لیکن اس کے بعد ہمارے پیر کو, ہمارے دستگیر کو, ہمارے مرشد برحق شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. اور ان تینوں کا بھی اگر مرتبہ وراء الورا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے, اگر کوئی رہنما ہے, اگر کوئی سربراہ ہے, تو وہ میرا اور تیرا بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ ایک. پھر آگے چلے بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا کا نظام 3 طریقوں سے چلتا ہے. کیسے؟ دنیا کا نظام 3 طریقوں سے چلتا ہے. ایک طریقہ ہے معرفت, ایک طریقہ ہے شریعت, اور ایک طریقہ ہے حکومت. پھر بزرگان دین کہتے ہیں طریقہ جو معرفت ہے وہ اولیاء, صوفیاء, اوتار, ابدال, احتاب کی نگاہوں سے چلتا ہے. پھر طریقہ شریعت علماء کرام, مفسران نظام, محدثان نظام, علماء حق کی خدمتوں سے چلتا ہے. اور تیسرا درجہ طریقہ حکومت, یہ جو ہے انصاف پسند بادشاہوں کی حکومت سے اور ان کی سیاست سے چلتا ہے. 3 درجے کہ جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے. ایک طریقہ معرفت, ایک طریقہ شریعت, ایک طریقہ حکومت. پھر بزرگان دین کہتے ہیں اگر ان تینوں طریقوں کی رہبری اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے نظام چلانے کے لیے عبد القادر کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے پھر وہی ولی بن
جیلانی کی نظر اگر کسی پر پڑتی ہے تبھی وہ عالم بنتا ہے، تبھی وہ مفتی بنتا ہے، تبھی محدث بنتا ہے، تبھی حاکم بنتا ہے، اور اگر کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں جو کوئی جس مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جس کو جو مرتبہ ملتا ہے، چاہے وہ ولی کا درجہ ہو، چاہے وہ قطب کا درجہ ہو، چاہے وہ اولاد کا درجہ ہو، چاہے وہ اولاد کا درجہ ہو، یا کوئی عالم بنے، کوئی حافظ بنے، کوئی مفتی بنے، کوئی محدث بنے، کوئی شیخ الاسلام بنے، یا کوئی بادشاہ بنے، ہر کسی کو اگر مرتبہ ملتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہوں سے، ارے یار اتنا بڑا پیر ہمارا ہے جس کو جو کوئی درجہ چاہیے وہ عبد القادر کے در پر ہے۔ پھر اور دیکھیں بزرگان دین فرماتے کہ ہمیں کشف کے ذریعے، میں بھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، غوث پاک کے کمال کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کمال پڑھنے کہ میں نے آیت پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس پر ہی میں نے گفتگو کرنی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی رنج و ملال ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ولی تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لیکن سنیں عبد القادر جیلانی کا مرتبہ، پھر ہم دیکھیں گے کہ غوث پاک کا تقوی کتنا عظیم اور ہم قادریوں کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ 11 شریف کا جو مقصد ہے آج انشاءاللہ ہم نے اس کو پیش کرنا ہے۔ کیا مرتبہ ہے ہمارے پیر کا، کیا شان ہے ہمارے دستگیر کی، کیا مرتبہ ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے امام اور امامت کا ایک معنی ہمیں یہ بھی ملا کشف کے ذریعے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و برکات کو جب نازل فرمانا چاہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے ایک بندے کو چنتا ہے، ایک ولی کو چنتا ہے، اللہ پھر اس کو یہ مرتبے عطا کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے جو کوئی بندہ ولی بننا چاہتا ہے تو اس کے وسیلے سے جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کے وسیلے سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اس کے فیضان سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اس کی برکت سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے پھر اللہ کے فیض و برکات اسی اللہ کے ایک نیک بندے کے صدقے سارے ولیوں کو ملتے ہیں۔ اور یہ درجہ ہے بزرگان دین کہتے ہیں امامت کا اور امامت کبریٰ کا۔ پھر آپ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ مرتبہ تڑپ کے سنی بہت بڑی بات پیش کرنا اور بچل کے سب سے پہلے یہ مرتبہ اللہ نے شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر، فاتح خندق، سارے مومنین کے مولا، وہ مولا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مولا علی اس کا مولا، سارے ولیوں کا امام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا، امامت کبریٰ کا منصب۔ پھر حضرت مولا علی ہی کے صدقے، سنیے بہت بڑی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک تا قیامت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک جب تک مولا علی، حضرت آدم سے لے کر مولا علی جب دنیا میں آئے اور جب تک آپ دنیا میں رہے، اللہ نے مولا علی کے صدقے حضرت آدم کے امت میں جو ولی ہوئے ان کو بھی علی کے صدقے ولایت ہوئی، ابراہیم کی امت میں جو ولی ہوئے ان کو بھی علی کے صدقے، پھر موسیٰ کی امت میں جو ولی ان کو بھی علی کے صدقے، پھر عیسیٰ
ولایت ملی. پھر جب تک علی رہے تو علی ہی کے صدقے حضرت ابو بکر کو بھی ولایت ملی, حضرت عمر اور حضرت عثمان کو بھی. لیکن ہاں ایک نقطہ نظر یاد رکھنا, خلافت کے درجے میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے, دوسرا حضرت عمر, حضرت عثمان, پھر مولا کائنات کا. خلافت ایک الگ چیز ہے, ولایت ایک الگ چیز ہے. کوئی پھر یہ نہ کہتے میری اس گفتگو کو سننے کے بعد تم تو کہتے ہو کہ علی کا چوتھا نمبر ہے اور یہاں تم اسٹیج پر بیان کیا کرتے ہو. یہاں تک خلافت ایک الگ چیز ہے اور ولایت ایک الگ چیز ہے. اللہ نے ولایت کبریٰ کا منصب مولا علی کو اور مولا علی کے صدقے سب کو, سارے صحابہ کو جو مولا علی کے زمانے میں تھے سب کو علی کے صدقے. لیکن جب علی اس دنیا سے وفات کی, اس ظاہر دنیا سے چلے گئے, تو پھر علی کے بعد یہ منصب علی کے پیارے بیٹے جس پر حضرت غوث اعظم کو بھی ناز ہے, خود کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں, وہ حسن جو امام الصابرین ہے, وہ حسن کہ جس نے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح فرما کر مصطفیٰ جان رحمت کے معجزے کو زندہ فرمایا. وہ حسن پاک کو, فاطمہ کی دلارے علی کے پیارے کو اللہ نے وہ منصب علی کے بعد عطا فرمایا. پھر جس چیز کو ولایت ملی مولا علی کی وفات کے بعد وہ حسن کے صدقے. پھر یہی منصب حضرت امام حسن کے بعد شہیدوں کے امام, شہید گنگ و قبا حضرت مولا حسین علیہ جدید علیہ السلام کو یہ منصب ملا. پھر حضرت امام حسین کے زمانے میں جتنے بھی ولی ہوئے سب کو ولایت کا درجہ امام حسین کے قدموں کے صدقے میں ملا. پھر حضرت امام حسین کے بعد یہ مرتبہ سرکار امام زین العابدین کو ملا. پھر زین العابدین کے زمانے میں جس کو ولایت ملی وہ زین العابدین کے قدموں کے برکت سے ملی. پھر زین العابدین کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام باقر کو ملا. امام باقر کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبے حضرت امام باقر کے قدموں کے صدقے. پھر یہ مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کو ملا. امام جعفر صادق کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب ان کے قدموں کی برکت سے. پھر امام جعفر صادق کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو ملا. میرے عزیزوں یہ بہت بڑے نام میں پڑھ رہا ہوں, آپ ان ناموں کو سمجھتے کیا ہے؟ اگر ان ناموں کا ورد کر کے اگر پاگل پر دم کر دیا جائے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. پانی پر دم کر کے اگر جس کے پیٹ میں درد ہے اگر اس کو پلایا جائے اللہ شفا دیتا ہے. جس کا سر درد کرتا ہے اس کے سر پر 12 اماموں کا نام لے کر دم کر دیا جائے اللہ شفا دیتا ہے. امام جعفر صادق کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو نصیب ہوئی. آپ کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے آپ کے قدموں کی برکت سے. پھر امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ مرتبہ کس کو؟ حضرت امام علی رضا کو ملا. امام علی رضا کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبہ ولایت کا کس کے صدقے؟ امام علی رضا کے صدقے. پھر حضرت امام علی رضا کی وفات کے بعد یہ مرتبہ حضرت محمد تقی کو ملا. حضرت امام محمد تقی کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مقام مرتبہ ان کے قدموں کے صدقے میں ملا. پھر حضرت امام محمد تقی کے بعد یہ مرتبہ حضرت علی نقی کو ملا. حضرت علی نقی کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے آپ کے قدموں کی برکت سے ہوئے. پھر یہ مرتبہ حضرت امام حسن عسکری کو ملا. حضرت امام حسن عسکری کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبہ کس کے صدقے؟ امام حسن عسکری کے صدقے. اب میں جو اصل بات بیان کرنے چاہتا ہوں درد اور سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ ولایت کبریٰ کا منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا. مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کو, امام حسن کے بعد حضرت امام حسین کو, حضرت امام حسین کے بعد سرکار امام زین العابدین کو, حضرت زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کو, حضرت امام محمد باقر کے بعد حضرت امام جعفر صادق کو, امام جعفر صادق کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کو, حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد حضرت امام علی
حضرت امام مہدی نہیں آتے تب تک یہ منصب عبد القادر کے پاس رہے گا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا امام حسن عسکری کے بعد جس جس کو ولایت ملی, سبحان اللہ. جس جس کو قطبیت ملی, سبحان اللہ. جس جس کو عبدالیت ملی, سبحان اللہ. جس جس کو جو درجہ ملا وہ عبد القادر کے صدقے میں ملا. اور قیامت تک جو جو ولی بنیں گے عبد القادر جیلانی کے صدقے میں بنیں گے. عبد القادر جیلانی کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا قیامت تک, جب تک امام مہدی نہیں آتے. پھر جب امام مہدی آئیں گے یہ منصب دیا جائے گا کس کو؟ سرکار امام مہدی کو. تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, سورج اگلوں کے چمکتے تھے, چمک کر ڈوبے تڑپ کے. اسی طرح اشارہ کرتے کہتے سورج اگلوں کے چمکتے تھے, چمک کر ڈوبے, افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا, افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور کہتے ہیں جو ولی قبل تھے, یعنی پہلے تھے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. یہ ہے امامت کبریٰ کا منصب. اور ایک دوسرا درجہ, سبحان اللہ. غوث بہت ہوئے سبحان اللہ. لیکن کوئی غوث اعظم نہیں ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث تو بہت ہوئے, ہم نے نہیں سنا غوث پاک کے طالب علم کے زمانے کا واقعہ. اس زمانے کے اس وقت کے غوث تھے, میرے مرشد ملاقات کے لیے گئے, جیسی کمال ادب اور حسن زن دیکھا عبد القادر جیلانی کا تو سینے سے لگایا, کہا کہ بیٹے مبارک ہو, آج اس منصب پر تو میں ہوں, زمانہ آئے گا تو بغداد کی جامع مسجد پر بیٹھ کر کہے, منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی اللہ رغبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میرے بیٹے عبد القادر تیرے قدم کے نیچے سارے ولی اپنی گردن کو جھکا دیں گے, اپنی گردن کو جھکا دیں گے. تو یہ ہے امامت کبریٰ کا منصب. پھر آگے چلے, ایک منصب ہے غوثیت عظمیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک میں یہ ہے امامت کبریٰ. اب آئیے غوثیت عظمیٰ کی طرف. اس کے حوالے سے بھی ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ منصب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ غیر معلمہ حضرت امام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر سیدہ پاک کے بعد یہ منصب حضرت مولا علی کے بعد ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوتا ہوتا امام حسن عسکری تک. پھر یہ منصب ملا سرکار غوث پاک کو, اور قرب قیامت تک یہ منصب رہے گا غوث پاک کے پاس. سبحان اللہ. امام مہدی آئیں گے تو یہ غوثیت عظمیٰ کا منصب آپ کو دیا جائے گا. لیکن ایک اور روایت میں پیش کروں جو نہیں ہے بالکل, یہ روایت آپ سن چکے. کون سی؟ بزرگ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی نے, سبحان اللہ. آپ بولیں سبحان اللہ. امام حسن پاک نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کی, بیعت کی, اور جب آپ خلافت سے دستبردار ہوئے, آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا, اس کے بعد اللہ نے اس کا نعم البدل آپ کے خاندان میں یہ عطا فرمایا کہ غوثیت عظمیٰ کا منصب سب سے پہلے اللہ نے سرکار امام حسن کو عطا فرمایا. پھر غوثیت عظمیٰ کا منصب اللہ آپ کے خاندان کے بیچ میں اس کو, جس کی بشارت مصطفیٰ نے دی. اور وہ بھی کیسے؟ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں میرے آقا جلوہ فرماتے, جیسی جلوہ فرماتے اتنے میں حسن و حسین پیارے بچپنے میں کھیلتے ہوئے آئے, پیارے کھیلتے ہوئے آئے. تو ایک سے کہا امام حسن کی طرف متوجہ ہو کر, اے میرے بیٹے حسن, امام الامام یہاں آؤ. اور حسین کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے بیٹے حسین, امام الائمہ ادھر آؤ. سرکار امام حسن کو تعجب ہوا
کہ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھیا حسن حسین کو تو کہہ رہے ہیں کہ امام الائمہ اور مجھے کہہ رہے ہیں امام الامام، اس میں وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ امام حسن نے اپنے نانا سے پوچھا، نانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ بھیا حسین آئے تو آپ نے کہا امام الائمہ، اور جب میں آیا تو آپ نے کہا امام الامام، اس میں راز کیا ہے؟ مصطفیٰ مسکرانے لگے، کہا کہ میرے بیٹے حسن اس میں راز یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کی نسل میں 9 امام ہوں گے اور آپ کے بیٹے حسن کی نسل میں 1 امام ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ حسین کی نسل میں جتنے امام ہوں گے ان کے سارے کمالات، ان کے سارے فضائل، ان کی ساری عظمتیں ایک جگہ جمع کر کے اللہ حسن کے بیٹے عبدالقادر جیلانی کے اندر منتقل فرما دے گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، کون سی؟ میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، لیکن انداز کچھ اور تھا، دونوں کو تو اچھی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، بڑا بچپنا پیارا تھا حسن اور حسین کا، لیکن آج کچھ منظر اور تھا، سیدہ پاک کھانا بنا رہی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کے ساتھ ملوث تھے، لیکن سیدہ پاک دیکھ رہی تھی کہ جب بھی آقا آتے تو حسن حسین سے زیادہ پیار کرتے کیونکہ چھوٹے تھے اور چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو حسین سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آج کچھ اور منظر ہے کہ میرے آقا کبھی حسن کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی چہرے کو چومتے، کبھی اپنی زبان دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور بڑی محبت کر رہے ہیں حسن سے۔ سیدہ فاطمہ کے دل میں صرف خیال آیا کہ آج میرے بابا یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں خیال آنا تھا، وہ مصطفیٰ کی جس کی نگاہوں سے خدا نہ چھپے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، یہاں خیال آنا تھا فاطمہ زہرا کو، اور وہاں مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا سوچ رہی ہو؟ آج میں ایسے ہی تھوڑی کر رہا ہوں، پتہ ہے تیرے دل میں خیال آیا کہ آج میں حسن سے زیادہ پیار کر رہا ہوں، آج اگر میں نے اس بات کو جبریل سے نہ سنا ہوتا تو آج یہ منظر نہ ہوتا۔ کہا میرے آقا بتائیے مجھے بھی آپ نے کیا سنا؟ کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ابھی کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو کہ آپ کے حسین کے بیٹی کی نسل میں 9 امام ہوں گے اور حسن کی نسل میں 1 امام ہوگا، لیکن اللہ سارے ان 9 اماموں کے فضائل و کمالات بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عظمتیں اور رفعتیں حسن کے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو نظر فرمایا، اور وہ ایسا ولی ہوگا جو میرا بھی اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کے حبیب کا بھی محبوب ہوگا، اور اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ تو یہ غوثیت عظمیٰ کا منصب سرکار امام حسن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح فرمائی تو اس وقت اللہ نے نعم البدن یہ عطا فرمایا کہ آپ کی نسل میں سرکار غوث اعظم دستگیر کو غوثیت عظمیٰ کا منصب عطا فرمایا، پھر غوثیت عظمیٰ کا یہ منصب قیامت تک شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس بھی رہے، اور یہ منصب قیامت کے قرب حضرت امام مہدی کو عطا کیا جائے۔ اور بالآخر بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کے تو شان کیا بیان کرتے ہیں، ان کے مرتبے کیا بیان کرتے ہیں کہ طریقت کا ایک سمندر ان کے ایک ہاتھ میں ہے، شریعت کا ایک سمندر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ہے، جس میں سے چاہے تھے پانی نکالتے ہیں، جس کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن میری عقیدت کہتی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ غوث اعظم دستگیر جیسا کوئی ولی ہوا ہے، نہ قیامت تک ان جیسا ولی ہو سکتا۔ یہ غوث پاک کے مرتبے، یہ غوث پاک کی شان، یہ غوث پاک کا مقام۔ آپ ذرا سنیں اللہ نے کیسے کمالات ہمارے پیر دستگیر کو عطا کیے۔ سرکار غوث پاک کو جو کرامتیں، جو عظمتیں اللہ نے عطا کی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امتی کی ولی کی ولیوں کی آپ کرامتوں کو شمار کر لیں، ان سے بھی کئی زیادہ اللہ نے غوث اعظم دستگیر کو کرامت عطا فرمائی۔ حد تو یہ ہے کہ جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، جس طرح سمندر کا کوئی
जिलानी की करामतों की कोई तादाद नहीं, सुभान अल्लाह, उनकी भी करामतों की कोई हद नहीं है। सुभान अल्लाह, अरे उस जात की करामत तो बहुत दूर की बात है जिसके नाम की शान ये हो। सुभान अल्लाह, एक मचल के कैसमान मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की शान का सुभान अल्लाह, कहते हैं कि अगर सुबह और शाम उठते वक्त अगर घर के पूरे माहौल में अगर इस तरह आवाज को बुलंद किया जाए, ओ मेरे घर के अंदर आने वाले शरीर जिन्नातों, ओ देवियों, ओ परियों, ओ शरीर जिन्नातों, याद रखो ये गौस पाक के मुरीद का घर है, गौस पाक के दीवाने का घर है, ये गौस पाक के चाहने वाले बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी का घर है। यहाँ ना आना वरना तेरी शिकायत को अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश कर दी जाएगी, वो तुझे हिलाक करवा देंगे। बुजुर्गान दीन लिखते हैं जो अपनी जिंदगी का ये वजीफा बना लेता है कि सुबह और शाम अपने घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेता है, अल्लाह उसके घर से बलाओं को दूर फरमा देता है। नाम की शान का हमारे पीर की कहते ना हम अल मदद या गौसे आज़म कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी पीढ़ी बनती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा देखें नाम गौसे आज़म की शान क्या है, सुभान अल्लाह, जिस तरह नाम मोहम्मद की ये शान सुभान अल्लाह, कि अगर मुसीबत में पुकारा जाए या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मुसीबतें दूर होती है, तकलीफों में पुकारा जाए या रसूल अल्लाह तकलीफें दूर होती है, आजमाइशों में पुकारा जाए या रसूल अल्लाह तकलीफें दूर होती है, हर तकलीफ में पुकारा जाए या रसूल अल्लाह तकलीफें दूर होती है। तो इसी तरह मुस्तफा के नाम के सदके अल्लाह ने गौसे आज़म दस्तगीर के नाम में ही बरकत दी है कि अगर मुसीबत में पुकारा जाए या गौसे आज़म, अगर तकलीफ में पुकारा जाए या गौसे आज़म, अगर आजमाइशों में पुकारा जाए या गौसे आज़म, हर तकलीफ में पुकारा जाए या गौसे आज़म, गौसे पाक के नाम के सदके हमारी बलाएं दूर हो जाती है। नाम की बरकत क्या, सरकार गौस पाक का दर है। अस्फहान से एक शख्स हाजिर हुआ, कहा कि मुर्शिद बरहक पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी एक बीवी है जो आसेब ज़दा है और हर रोज उसको दौरा पड़ता है, मुझे समझ नहीं आती कि उसकी ये कैफियत कैसे बनती है। मैंने बड़े बड़े हकीमों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े तबीबों से इसका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं, किसी ने कोई जवाब ना दिया। बिल आखिर एक पीराने पीर तेरे घर पर आया हूं, तेरे घर पर आया हूं, अब मेरी लाज रखना तेरा काम है, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, अब मेरी दस्तगीरी करना तेरा काम है। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। कहा कि हुजूर बात ये है, मेरी बीवी को दौरा पड़ता है, बड़े हकीमों, बड़े तबीबों, बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरे मुर्शिद ने मुराकबा फरमाया, कहा कि सुन, तेरी बीवी को कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं है, तेरी बीवी के अंदर एक शरीर जीन है जिसका नाम है खांस, लेकिन एक याद रख, तेरी बीवी को ना किसी तबीब को दिखाना, ना किसी डॉक्टर को दिखाना, किसी को ना दिखाना, चला जा अपने घर, और जब भी तेरी बीवी को दौरा पड़े उसके कान में जाकर कहना, ओ शरीर जीन, मैं अब्दुल कादिर जिलानी के दर से आया हूं, सुन, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं, तू मेरी बीवी को छोड़ दे वरना तेरी शिकायत अब्दुल कादिर जिलानी को कर दूंगा। अगर तूने ना छोड़ा मेरी बीवी को तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी का गजब तुझ पर नाजिल होगा और तू हिलाक व बर्बाद होगा। फिर वो 10 साल के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आता है, मेरे मुर्शिद
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی. اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں, جس طرح مصطفیٰ کے 99 نام سبحان ہیں, اللہ اس طرح غوث اعظم کے بھی 99 نام ہیں. سبحان اللہ اور ایک ہستی ہے جس کا نام ہے حضرت محمد غیث الدراز, سبحان اللہ بندہ نواز. انہوں نے سرکار مرشد غوث پاک کے 99 نام لکھے. سبحان اللہ اور وضاحت کروں کہ وہ کیوں لکھے, لکھنے کی وجہ کیا تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے لکھے اور میں نے جب اپنی زندگی میں جو مرتبے پائے, سبحان اللہ جو شانیں پائی, وہ عبد القادر جیلانی کے ناموں کے صدقے میں پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کیا بنی؟ جب مرشد گرامی کا یہ فرمان ہے کہ قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, سبحان اللہ آپ تک بھی پہنچا, تو آپ نے بھی کسی یہ خیال کیا کہ شاید عبد القادر جیلانی کا یہ قدم اپنے زمانے کے ولیوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. صرف اتنا خیال کرنا تھا. فوراً اللہ نے محمد غیث الدراز رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت کو سلب کر لیا. اب ذرا میرے عزیزو سوچو کہ اگر کوئی اتنا خیال باندھے کہ غوث پاک کا یہ فرمان قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, یہ ان کے زمانے کے ولیوں کے لیے ہے, ہمارے زمانے کے ولیوں کے لیے نہیں. اگر اتنا خیال کرے تو ولایت سلب ہوتی ہے. جو غوث پاک کے ذکر کا انکار کرے, جو غوث پاک کی 11ویں کی نیاز کا انکار کرے, جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنے منہ کو پھیرے, ان خبیثوں کا قبر میں کیا بنے گا, ان پلیتوں کا آخرت میں کیا ہوگا. اور آج بھی دیکھ لے کہ ان کے چہروں پر اتنی نحوست ہے کہ کوئی ان کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ یہ غوث پاک کے ذکر سے منہ پھیرنے کی وجہ ہے. لیکن جس نے غوث پاک کے ذکر سے اپنے آپ کو قریب کیا, اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی, قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائی. تو انہوں نے صرف اتنا خیال کیا کہ یہ غوث پاک کا فرمان قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, سبحان اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر, یہ غوث پاک کا فرمان ان کے زمانے کے ولیوں کے لیے, ہمارے زمانے کے لیے نہیں. اتنا فرمانا تھا ولایت سلب. حد تو یہ ہے کہ ان کا جسم اتنا سخت ہو گیا جیسا کہ پتھر, ہاتھ میں ہلا نہیں سکتے تھے. اب ان کو احساس ہو گیا شاید میرے اسی جملے کی یہ نحوست ہے کہ آج مجھ سے ولایت بھی چھین لی گئی اور میرے جسم کو پتھر کی مانند بنا دیا گیا. اس وقت انہوں نے یہ تحیہ کیا کہ اب میں غوث پاک کے ناموں کو لکھنا شروع کروں گا. سبحان اللہ حضرت محمد غیث الدراز بندہ نواز نے غوث پاک کے 99 نام لکھے. پھر جب اٹھتے سبحان اللہ نام غوث اعظم کا ورد کرتے, بیٹھتے نام غوث اعظم کا ورد کرتے, ہر دم غوث پاک کا ذکر کرتے, غوث پاک کے دربار میں معافی مانگی. یہاں تک کہ ان کے جو روحانی بزرگ تھے سرکار غریب نواز اور سرکار نظام الدین اولیاء یا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد پیش کی, کہا کہ حضور اب تو محمد بندہ نواز غیث الدراز کو معاف کر دو, اب تو وہ آپ کا نام لیوا ہے. اب اس کے دل میں آپ کا ادب پیدا ہو گیا. اس نے تو صرف نہ جاننے طور پر یہ جملہ کہہ دیا تھا, میرے مرشد فرماتے ہیں عالم روحانیت کے اندر اے معین الدین, اے قطب الدین, میں نے تیرے صدقے تیرے دیوانے کو معاف فرما دیا ہے. اس کی ہدایت اس کو واپس عطا فرما دیا. یہ غوث پاک کے نام کی برکت, غوث میں کیا نام کی برکت, سبحان اللہ. اور یہ نام کے اندر غوث پاک کی برکت کیوں پیدا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ غوث پاک کے نام کے اندر برکت پیدا کیوں ہے؟ آج بھی مصیبت میں سب سے زیادہ اگر کسی ولی کے نام کو پکارا جائے تو وہ غوث اعظم دستگیر کے نام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. جتنے بھی دنیا کے اندر آپ عاملین کو اٹھا کر لائیے, سوائے غوث پاک کے رستے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں. کوئی یوں کہے کہ میں غوث پاک کے در کو چھوڑ کر عامل بن گیا, یہ بات ممکن ہی نہیں. اس راستے کے اندر, طریقت کے راستے کے اندر, عملیات کے راستے کے اندر اگر کسی در کی ضرورت ہے تو وہ غوث پاک کے در کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سوائے غوث پاک کے در کے کوئی نہیں مقبول بن سکتا. لیکن برکت کیا؟ غوث پاک کے در کی ایک خادمہ تھی, سبحان اللہ خدمت کیا کرتی تھی, بہت ضعیفہ تھی. سبحان اللہ اچانک دریائے دجلہ کے اندر اس کا بیٹا غرق ہو گیا, ڈوب گیا. جب اس کو اطلاع ہوئی تو پھر اس نے کیا کیا؟
समंदरों के अंदर तैरने वालों को याद नहीं किया, या किसी पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि आज हमारी अकीदतें मजरूह है। कोरोना के वक्त हमने हर एरे गेरे नत्थु खेरे को याद किया। अगर सुन्नियों अपनी जिंदगी के अंदर सुबह व शाम गोस्पा का जिक्र करते, तुम्हें कोई मुसीबत नहीं छू सकती। हमारी अकीदतें मजरूह है, वरना गोस्पा के नाम की शान तो ये है कि नाम है गौसे आजम के सदके अल्लाह कैसे कैसे को विलायत अता फरमाता। हमारी अकीदतें मजरूह है, हमारी अकीदतों में वो मजबूती नहीं गई। तो जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा गर्क हो गया, तो वो फौरन गई किसके दरबार में? मुश्किल कुशा के दरबार में, दस्तगीर की बारगाह में, पीराने पीर की बारगाह में। उसी तरह की खातिमा थी। कहा कि पीर, ए मेरे मजबार आका, मेरा बेटा जवान दरिया के अंदर गर्क हो गया, कुछ करम कर दे, कुछ करम कर दे। अब जरा देखो अली के बेटों का तेवर, जिसकी रगों में फातिमा का खून होता है, फिर उसकी शान भी इतनी निराली होती है। माँ ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीर, मेरा बेटा डूब गया है, करम कर दे। अली का बेटा मिंबर पर बैठे बैठे कहता है, जा घर चली जा, तेरा बेटा जिंदा अपने घर में मौजूद है। मिंबर पर बैठ कर कह रहे, जा घर चली जा, तेरा बेटा तेरे घर में मौजूद है। माँ थोड़ी थोड़ी गई, जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो बेटा घर के अंदर नहीं। फिर दौड़ी हुई गोस्पा के दरबार में आए, कहा कि मुर्शिद आप तो कहते कि मेरा बेटा जिंदा घर में मौजूद है, मेरा बेटा तो है ही। फिर कहा कि जा, तेरा बेटा तेरे घर में जिंदा मौजूद है। फिर दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं। फिर दौड़ी वापस आई, कहा कि शेख आपने तो कहा कि मेरा बेटा जिंदा घर पर मौजूद है, लेकिन वो तो है नहीं। फिर मेरे मुर्शिद जलाल में आते हैं, कहते हैं जा, अरे जा, तेरा बेटा मेरे घर पर जिंदा और सलामत मौजूद है। माए दौड़ी दौड़ी जाती है, क्या देखा कि उसका बेटा घर के अंदर जिंदा मौजूद है। फिर जैसे ये मंजर देखा, गोस्पाक ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला, तूने 2 मरतबा जब मैंने कहा कि जा तेरे घर तेरा बेटा जिंदा मौजूद है, तब तूने मेरी अर्जी को कबूल ना की। महबूबी लहजे में कहा, ये मुहिब और महबूब की बातें हैं, या गोस्पाक की कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन अल्लाह बताना चाहता है कि मेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम क्या है। कहा कि मेरे मौला, जब वो माँ मेरे पास 2 मरतबा आई, और जब 2 मरतबा अपने घर गई, तो तूने मेरी अर्ज को रद्द फरमा दिया, और तीसरी मरतबा तूने मेरी अर्ज को और मेरी दुआ को कबूल किया। इसमें राज क्या है मेरे मौला? तू ही बता सकता है, तू ही बता सकता है। तो फिर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे अब्दुल कादिर, मेरे प्यारे, यकीनन 2 मरतबा मैंने तेरी अर्जी को ठुकरा दिया, लेकिन तीसरी मरतबा तेरी अर्जी को मैंने कबूल कर लिया। ए मेरे अब्दुल कादिर, माँ, इसके सिले में तुम मुझसे क्या मांगता है? क्या मांगता है? तेरा रब तुझे अता करेगा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या मांगा? कहा कि मेरे मालिक, ए मेरे रब, मैं तुझसे क्या मांगू, तूने तो मुझे सब कुछ अता किया, लेकिन मेरे मालिक, जो सबसे अजीम दौलत हो, और वो भी ऐसी नेमत कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक उसकी बरकतें रहे, जब मैं चला जाऊं तब भी उसकी बरकतें मिलती रहे। ए मेरे मालिक, मुझे ऐसी नेमत अता फरमा। रब की रहमत जोश में आती है, ए अब्दुल कादिर, मुझसे राजी हो जा, खुश हो जा, कि जिस तरह मेरे नामों के अंदर बरकत है, जा मेरे रब ने तेरे नामों के अंदर बरकत को पैदा फरमा दिया। जिस तरह मेरे नामों में बरकत है, इसी तरह जा तेरे नामों में भी बरकत है। जिस तरह बंदा मेरे नाम को लेकर अपनी बिगड़ी बनाएगा, इसी तरह बंदा तेरे नामों को लेकर अपनी बिगड़ी बनाएगा। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोस्पाक के नाम को इसमें आजम का दर्जा अता फरमाया। यकीनन अक्सीर है गोस्पाक का नाम, इसमें आजम है गोस्पाक का नाम। जरा नाम को लेकर देखें अल्लाह बिगड़ी को किस तरह बनाता है, कैसी तमन्नाओं को पूरी करता है। ये गोस्पाक के नाम की बरकत। अब जिसका नाम जितना इतना अजीम हो, उसकी ज़ात कितनी अजीम होगी, उसकी शान कितनी अजीम होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी करामतें मुर्शिद गोस्पाक को अता फरमाई कि अल्लाह क्या कहने, बेशुमार करामतें। उसमें से एक करामत बताऊं, उसके बाद मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उसकी तरफ आऊं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं
کہ جب اتنے بڑے ہو کر سبحان اللہ تڑکے سبحان اللہ پیرانے پیر ہو کر دستگیر ہو کر محبوب خدا محبوب مصطفیٰ محبوب علی محبوب فاطمہ سبحان اللہ اتنے بڑے ہو کر جب اتنا تقویٰ ہے سبحان اللہ ہماری گنتی کس میں ہے؟ ہمارے یہاں تقویٰ کی کون سی دولت ہے ذرا مجھے بتائیے کچھ نہیں ایک رتی کے برابر بھی آج مسلمانوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں لیکن ہمیں آپ کو بتا اسی لیے میں نے آپ کو شان غوث اعظم بتائی کہ جب اتنا بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی جب اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو ہمیں تو پھر کتنا ڈرنا چاہیے ہمیں تو اپنے دل کے اندر خدا کتنا خوف پیدا کرنا چاہیے نام غوث اعظم سے ضرور ہم کو نسبت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نام غوث اعظم ہمیں ضرور بخشوائے گا ضرور بخشوائے گا ضرور نجات دلائے گا سبحان اللہ ایک برکت بیان کر دوں اس کے بعد میں اپنے سور عنوان کی طرف غوث پاک کا ایک درزی تھا کیا تھا درزی کپڑے سلنے والا لیکن تھا مسلمان نہیں تھا وہ عیسائی کپڑے سلتا تھا غوث پاک کے زندگی بھر غوث پاک کے کپڑے سلے آخر وقت میں غوث پاک کے کپڑے سلنے کی برکت سے اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی طرف پھیرا اور اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے یقیناً اسلام سچا مذہب ہے سبحان اللہ اور عیسائی مذہب جھوٹا ہے یقیناً اسلام مذہب کے تحت ہی نجات قیامت کے دن ورنہ تو پھر جہنم کا راستہ ہے دل میں یہ خیال آیا خیال آتے ہی دوڑا مرشد گرامی برحق شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا ضرور زندگی بھر آپ کے کپڑوں کو سلتا رہا تھا عیسائی لیکن آپ کے کپڑوں کا صدقہ یہ ملا کہ آج اللہ نے میرے دل کو ایمان کی طرف پھیر دیا ضرور اپنے قدموں میں جھکا لے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا لے وہ عیسائی ہو گیا مسلمان اب مسلمان ہونے کے بعد اس نے فوراً کہا کہ مرشد میرا قبر میں کیا ہوگا میں نے زندگی جو یہ کفر میں گزاری ہے قبر میں کیا ہوگا مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں صرف کپڑے سلتا ہوں واہ عبد القادر جیلانی تیری عظمتوں پہ سبحان اللہ کیا شان عطا کی میرے مالک نے تجھے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سبحان اللہ کہا کہ وہ میرے درزی فکر نہ کر قبر میں پہنچ جانا کہہ دینا کچھ نہیں جانتا صرف عبد القادر جیلانی کو جانتا صرف عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں پھر کیا ہوا چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا قبر میں پہنچا جیسے ہی قبر میں پہنچا فرشتوں نے سوال کیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل سوال کیا ہر سوال پر یہی کہتا ہے ارے یار میں تو کچھ نہیں جانتا میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں فرشتوں نے سوال کیا من ربک اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں فرشتوں نے سوال کیا ما دینک اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار اے مالک مہربان اے خدا تعالی یہ بندہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں غیب سے ندائی اے میرے فرشتوں چھوڑ دو میں نے اپنے محبوب عبد القادر جیلانی کے صدقے اس کے قبر کے عذاب کو دور فرما دیا یہ ہے عبد القادر جیلانی سبحان اللہ قبر میں جس کا نام کافی ہے سبحان اللہ وہ ہے عبد القادر جیلانی مردے کو ٹھوکر لگائے عبد القادر کہہ کر تو مردے زندہ ہوتے ہیں 12 سال کی ڈوبی کشتی کو جو گرائے اسے عبد القادر کہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے عبد القادر اب آؤ اتنے بڑے پیر ہو کر اتنے بڑے دستگیر ہو کر کتنا تقوی کتنی پرہیزگاری کتنا اللہ کا خوف بس آخری محفل ہے آخری محفل کے اندر ہمارا جو اصل عنوان 11 شہید کا جو مقصد ہے میں آپ کو پیش کروں پیر مانتے ہیں الحمدللہ ہم کو اس بات کو اس بات کی محبت ہے یا نہیں ہے کس کس کے دل میں سب کے دل میں تو میرے عزیزو یاد رکھو کہ محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ نہیں ہوتی جس دل میں عبد القادر ہو کیا اس دل کے اندر کوئی دنیا کا خبیث پلید ایکٹر سما سکتا ہے نہیں جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی کا پیار ہو
کیا اس میں دنیا کے حسن نما عورتوں کا حسن سما سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی کی محبت ہو، کیا اس دل کے اندر شراب کی محبت سما سکتی؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس دل کے اندر جوئے کی محبت سما سکتی؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس دل کے اندر زنا کی طرف اپنے دل کو مائل کرنا اور زنا سے محبت رکھنا کیا اس دل میں سما سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس دل کے اندر بے حیائی کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس میں حسد ہو سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس میں بغض ہو سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس دل میں کینہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو، کیا اس میں اپنے مسلمان بھائی سے نفرت ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہی میں نام لے رہے ہیں عبد القادر جیلانی کا، لیکن زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم نے قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو سامنے پیش ہی نہیں ہونا. عبد القادر جیلانی کو اپنا منہ دکھانا ہی نہیں. محبت کا نام لے کر شراب پی رہے ہو، قیامت کے دن غوث پاک کو کیا جواب دو گے؟ جب دامن پکڑ لے کہتا تھا میرا مرید ہے، شراب پیتا تھا. نمازیں چھوڑ رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے قیامت کے دن دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ زنا کر رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ عیاشی عریانیت بے حیائی کر رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ خوف نہیں خدا کا، لیکن میرا پیر اتنا بڑا ہو کر سبحان اللہ کہ بولے سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، ولیوں میں نہیں، لیکن خوف کتنا، تقویٰ کتنا، پرہیزگاری کتنی. حضرت محمد غیث الدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ سرکار عبد القادر جیلانی 5 نمازوں کے بعد تہجد کی پابندی کرتے تھے اور ایک دن کے اندر 2000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے. کتنی؟ اور ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک قرآن کریم کو ختم فرمائیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی آپ قرآن کو ختم کرتے تھے. میری قوم کے وہ نوجوان جو کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو انہیں غوث کا دامن پکڑا ہی کرتا ہے. غوث پاک کے دامن میں تو غوث پاک کے ہاتھوں میں تو قرآن ہے، تیرے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں. غوث پاک کو نماز سے محبت ہے، تو انہیں دنیا کے اندر گھومنے سے محبت ہے. غوث پاک کے دل میں تو خدا کا خوف ہے، تیرے دل میں تو ذرا برابر اللہ کا خوف نہیں. پھر تو کیوں کہتا ہے کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں؟ میرا عزیز پہلے پکڑ تو صحیح، لیکن کتنا خوف، اتنا بڑا پیر ہو کر. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کعبہ شریف پہنچا. جیسے ہی میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میں طواف کر رہا ہوں، کعبے کی دیوار سے لپٹ کر غلاف کعبہ کو اپنے چہرے پر ڈال کر ایک نوجوان ہے جو بار بار یہی صدا دے رہا ہے، اے میرے مالک مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو بروز قیامت مجھے تو نہ بھی نہ اٹھانا، تاکہ تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں میں رسوا نہ ہو سکوں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ آخرکار اللہ کے اس گھر میں خانہ کعبہ کی دیوار کو لپٹ کر چہرے پر غلاف کعبہ اوڑھ کر اس طرح اللہ کے خوف میں یہ رونے والا بندہ ہے کون؟ کون ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے، اللہ کی اتنی خشیت ہے؟ کون ہے یہ؟ شیخ سعدی کے دل کو رہا نہ گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون؟ جستجو بڑی، وہ بار بار کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا بروز قیامت مجھے نہ بھی نہ اٹھانا، تاکہ تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو سکوں. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں او غلاف کعبہ سے لپٹ کر، او خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر رونے والے جوان، تو ہے کون جو اللہ کے خوف میں اتنا رو رہا ہے؟ ذرا اپنے چہرے سے غلاف کعبہ ہٹا تو صحیح، اپنا چہرہ مجھے دکھا تو صحیح. اتنا کہنا تھا، اس نوجوان نے اپنے چہرے سے غلاف
غلاف کعبہ ہٹایا. شیخ سعدی کہتے ہیں میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی, وہ کوئی اور نہیں پیران پیر, روشن ضمیر, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, قادریوں کے آقا شیخ عبد القادر جیلانی, جس کے نام کے صدقے اللہ قبر میں نجات دیتا ہے, جس کے نام کے صدقے اللہ قیامت کے دن نجات دیتا ہے. وہ عبد القادر جیلانی اللہ کے خوف میں اتنا رو رہے ہیں. ایک قادری دامن سے وابستہ لوگوں, تمہارے دل میں اللہ کا خوف کب پیدا ہوگا؟ اللہ کی خشیت کب پیدا ہوگی؟ تقوی کے قریب اب کب ہوگی؟ نہ ذرہ برابر دل میں خدا کی محبت, نہ مصطفیٰ کی شریعت اور سنت سے محبت. آج مسلمان صرف کوڑا ہے, صرف اس کا لباس ہی مسلم ہے, اگر اس کے اندر جھانک کر دیکھو تو وہ صحیح مسلمان بھی نہیں, صحیح مسلمان بھی نہیں. آج صرف ہماری ٹوپی اور ہمارے جبے کرتے آج ہماری پہچان ہو گئی, لیکن پہلے کے زمانے میں صرف ٹوپی اور کرتے ہماری پہچان نہیں تھی. جس راستے سے کوئی مسلمان گزر جاتا, دیکھنے والا کافر کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. آج ہم صرف نام لیوا مسلمان ہو گئے. مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے, مجلسوں کو ویران کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے مسلمانوں؟ کیا غوث پاک کی یہی تعلیم ہے؟ کیا غوث پاک کی یہی گیارہویں ہے؟ نہیں, غوث پاک کی گیارہویں نہیں ہے. غوث پاک کی گیارہویں تو وہ ہے کہ غوث پاک کی گیارہویں کے صدقے جب تمہیں نماز کی توفیق مل جائے تو وہ غوث پاک کی گیارہویں ہے. غوث پاک کی محبت تمہیں قرآن سے محبت سکھا دے تو وہ سچی محبت ہے. غوث پاک کی محبت تمہیں حضور کی سنت سے محبت سکھا دے تو وہ غوث پاک کی محبت ہے. غوث پاک کی محبت جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے قریب کر دے وہ غوث پاک کی محبت ہے. آج ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کی محبت کے کتنے قریب ہیں. آج بے دھڑک مسلمان نماز کو چھوڑ رہے ہیں. کیا آپ کو پتا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے, حنبلی مذہب کی پیروی کرتے تھے. سرکار غوث پاک نے اسی مذہب کے تحت کہا, آپ کا فرمان ہے, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. جو غوث پاک مسلمان کے قبرستان کے اندر بے نمازی کو پسند نہیں کرتے, کیا قیامت کے دن غوث پاک بے نمازی کو پسند کریں گے؟ صرف نیازیں چادروں پر اتفاق نہ کریں, آپ اصل دین کی طرف بھی آئیے. غوث پاک کی نیاز ضرور نجات دلا سکتی ہے, غوث پاک کے نام کی شیرنی ضرور نجات دلا سکتی ہے, غوث پاک کے نام کی محفل ضرور نجات دلا سکتی ہے, لیکن اسی وقت ممکن ہے کہ جب غوث پاک کی مشن کو ہم فالو کریں, غوث پاک کے فرمان فرامین پر ہم عمل کریں. آج ہماری زندگی عیاروں کے فرامین پر, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک ہمیں نجات دلائیں گے. کیا کہہ رہے ہو میرے عزیزوں؟ یہ دوگلا پن چھوڑیں, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں. غوث پاک کی گیارہویں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے قریب ہو جائے, مسلمان اپنے مذہب کے قریب ہو جائے, مسلمان اپنے دلوں میں اسلام کی سچی محبت کو پیدا کرے, مسلمان اپنے دلوں میں سچا خدا کا خوف پیدا کرے, مسلمان اپنے دلوں میں سچی حضور کی محبت پیدا کرے. آج نچلیے لوگ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں, آج مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں کیا نہیں ہو رہا, آپ کو تو پتا بھی نہیں. اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو پتا بھی نہیں کہ وہ گرو گھنٹال سوامی نے کیا کیا, یہ وسیم خبیث پلید نے کیا کیا. اتنے میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کو پتا بھی نہیں. دیکھیں یہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. کہ یہ حکومتیں کر رہی, حکومت تو کر ہی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی برابر کے شریک ہیں. کیوں کہ ہم نے اپنے دامن کو مصطفیٰ کے دامن کے قریب کیا ہی نہیں. ہم نے اپنی محبتوں کے دامن کے در مصطفیٰ کی محبت کو سمایا ہی نہیں. ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا نہیں. میرے عزیزوں, اگر کوئی سفیر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر بلند آواز سے کہہ دیتا, فاروق اعظم کا دل تڑپنے لگتا اور کہتے یا رسول اللہ اس کو قتل کر دو. یہ بے دھڑک پلید لوگ اپنی محفلوں میں حضور کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے,
مسلمان تیرے دل پر کیا بیتتا؟ کچھ نہیں. کیا یہ غوث پاک کی محبت ہے؟ غوث پاک نے تو زندگی پر ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کو، اپنی زندگی کو قربان کیا ہے. ہر دم ناموس رسالت پر غوث اعظم دستگیر نے پہرا دیا ہے. ہر دم حضور کے نام پر سرکار غوث اعظم دستگیر نے پہرا دیا ہے حضور کی محبت میں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو جن لوگوں نے حضور کی گستاخیاں کی، ان کی گیموں سے ہمیں تو محبت ہے. ہمیں تو ان کے بنائے ہوئے علم سے محبت ہے. جو مسلمان اپنی دین کی خاطر پب جی اور فری فائر کو نہ چھوڑ سکتا ہو، وہ حضور کی ناموس کی خاطر اپنے گھر سے کیا کرے؟ جو مسلمان نفل رسول کی خاطر اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکتا ہو، نماز کی خاطر اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکتا ہو، جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مسلمان مصطفیٰ کے لیے کیا اپنے گھر سے نکلے؟ اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنے دل کو جھٹکا دو کہ میں مسلمان ہوں، سویا ہوا ہوں یا جگ رہا ہوں. آپ کا ضمیر بھی کہے گا او مسلمان تو سویا ہوا، اب جگ جا، اب سونے کا وقت نہیں. اگر سوتا رہا تو آج تیری مسجدوں پر حملہ ہے، کر تیرے گھر تک حملہ ہوگا. وہ وقت دور نہیں ہے. جاگ جاؤ مسلمانوں، غوث پاک کی گیارہویں کا یہی پیغام ہے. سمجھ جاؤ مسلمانوں، غوث پاک کی گیارہویں کا یہی پیغام ہے. اپنے دل میں خشیت الہی کو پیدا کرو، حضور کی سچی محبت کو پیدا کرو، حضور کی سچی طاعت کو پیدا کرو. کوئی خبیث حضور کا نام کیا لے، تمہارا جگر پھٹ جانا چاہیے، تمہارا دل پھٹ جانا چاہیے. اور جو قوم اپنے لیڈر کی خاطر آواز کو بلند نہیں کرتی، جو قوم اپنے نبی کی خاطر آواز کو بلند نہیں کرتی، ایسی قوم کو اللہ نصف و نابود فرما دیتا ہے. آج ہم مٹائے جا رہے کیوں؟ ہمارے دلوں سے حضور کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے اولیاء کی محبت ختم ہو گئی. جن یہود و نصارہ کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی دولت کی محبت پیدا کی جائے، دنیا کے حسن کی محبت پیدا کی جائے، دنیا کے طرح طرح کے مزاج کی محبت پیدا کی جائے. آج وہی چیز ہمارے اندر ہے. آج مسلمان اپنے وقار کو بھلا بیٹھا، اپنے دین کو بھلا بیٹھا. مسلمانوں جاگتے ہو. آج ہماری خصلتیں، آج ہماری عادتیں غیروں نے اپنا لی، اور ان کی خصلتیں آج ہمارے اندر. صفائی اور ستھرائی کا حکم سب سے زیادہ اسلام نے دیا. آج سب سے زیادہ نجیس اور سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں کے محلوں کے اندر ہے. جس دین نے صفائی کو آدھا ایمان کہا، آج اسی کے محلوں کے اندر کچرے پڑے ہوئے ہیں. ذرا دیکھو گیروں کے محلے کے اندر کتنی ستھرائی ہے. لیکن آخری بات پیش کر دوں تاکہ آپ کا دل بیدار ہو جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. امریکہ کے ایک اخبار کی ایک نیوز ہے، سنیے گا. ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مکالمہ اندر پیش کیا گیا. وہ کیا تھا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو اپنی ایک دکان کو سجانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کو نہیں کرنے کے لیے دیا. کہا کہ تمہیں اتنے دنوں کے اندر میں نے اس دکان کو سیدھی کرنی، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد میں نے اس دکان کے اندر ایک بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ جس میں اپنے مہمانوں کو میں نے بلایا ہے، تجھے اس کو اتنے دنوں میں تیار کرنا ہے. مسلمان نے وعدہ کر لیا. کیا زور سے بولے؟ وعدہ. میرا وعدہ کہ اس تاریخ کو تجھے یہ دکان، یہ تیری جگہ کو اور جو تیرا کام ہے اس کو مکمل کر کے میں تجھے سونپ دوں گا، اور تجھے میری جو مزدوری ہے اس کو ادا کروں گا. یہودی کا اور مسلمان کا یہ سودا طے ہوا. کام شروع ہوا. مسلمان اور آج بھی یہ خصلت ہے. مسلمان کے بچوں کے پاس ہنر بہت ہے الحمدللہ، لیکن اس ہنر کی وہ قدر نہیں کرتے. اس ہنر کی اس کے پاس قدر نہیں ہے. غیروں نے اپنوں سے ہنر کو سیکھا، لیکن اس کے پاس بہت قدر ہے اس ہنر کی. آج وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہنر کی قدر نہیں. اس کے پاس ہنر تو تھا لیکن قدر نہیں تھی. ہر روز تھوڑا کام کرتا، تھوڑی باتیں کرتا، تھوڑا کام کرتا، تھوڑی باتیں کرتا. وہ یہودی بار بار اس کو متنبہ کرتا بڑا، بھائی تاریخ آ رہی ہے جلدی کام کر، تاریخ آ رہی ہے جلدی کام کر. کہا کہ بھائی ہو جائے گا، فکر نہ کر، ٹینشن نہ لے. بالآخر وقت آ گیا پروگرام کا، مہمان آ گئے،
لیکن دکان تیار نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا, اس نے بیچارے نے دوسرے ایک دکان کو کرایہ پر لیا, اپنے سارے مہمانوں کو بلا کر پروگرام کیا, پھر اس کا پروگرام ختم ہوا. پھر جب مسلمان نے اس کی دکان کو تیار کر دیا تو دکان کا تیار کرنے کے بعد جو حساب بنتا تھا مزدوری کا وہ لے کر آیا یہودی کی دکان پر, کہا کہ میرا یہ حساب بنتا ہے. اور وہ بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ جس طرح تو نے میری تاریخ کو ادھر ادھر کیا, تو نے جس طرح وعدے کی وفا نہیں کی, اس طرح میری وعدے کی وفا کیوں کروں. تو بھی چلا جا, کل دوں گا. کل آتا تھا کہ کل دوں گا, کل آتا تھا پرسوں دوں گا, پرسوں آتا تھا ترسوں دوں گا. یوں تاریخ پہ تاریخ پھیرتا ہی گیا, یہاں تک کہ وہ بیچارہ مسلمان مایوس ہو گیا. بالآخر ایک مرتبہ جا رہا تھا, بیچ راستے میں ایک یہودیوں کے بڑے گرو گھنٹال سے, بڑے پادری سے اس کی ملاقات ہوئی. جیسی راستے میں ملاقات ہوئی, اس نے سوچا کہ چلو اس سے کام بنا لیں. تو وہ پادری کو ملا اور ملنے کے بعد کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیری قوم کا ایک انسان ہے, میں نے اس کا کام کیا لیکن وہ میری مزدوری نہیں دیتا. کل جاتا ہوں کہتا پرسوں آ, پرسوں جاتا ہوں کل ترسوں آ, دن پر دن مجھے اپنی دکان سے بھیج ہی رہا, میری مزدوری کو نہیں دے رہا. اس پادری نے کچھ نہیں کیا, کہا کہ سن. پھر اپنے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا, ایک قلم نکالا, نکالنے کے بعد اس میں کچھ لکھ دیا, کاغذ بند کر کے اسے کہا کہ اس کو تجھے کھولنا نہیں, جا میرے یہودی کی دکان پر اس کو جا کر یہ کاغذ کا ٹکڑا دے دے, اس کے بعد وہ تجھے کچھ نہیں دے گا, فوراً تیری رقم کو ادا کر دے. وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر گیا. حیران تو تھا کہ بھائی یہ کاغذ کے ٹکڑے سے وہ کیسے دے دے گا, لیکن گیا صحیح, گیا اور اس دکاندار یہودی کو ہی کاغذ کا ٹکڑا دے دیا. جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کھولا وہ یہودی دکاندار رونے لگا, کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر رونے لگا. اور رونے کے بعد پہلی دوسری کوئی بات نہیں کی, فوراً رقم کو نکالی, اس کی مزدوری نکالی, اسے دے دی. یہ بھی بیچارہ حیران ہوا مسلمان, بھائی سمجھ میں نہیں آئی, اتنے دنوں سے آتا ہوں دھکے کھلاتا ہے, لیکن آج اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس نے کیوں مجھے پیسے دے دی, آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا ہے کیا. تو اس نے مسلمان نے برجستہ پوچھا, او یہودی ذرا بتا تو صحیح, اس کاغذ میں اتنا ہے کیا عظیم کہ تو نے مجھے اپنی پوری رقم عطا کر دی. تو وہ یہودی دکاندار کہتا ہے کہ اس کاغذ کے اندر میرے پادری نے یہ بات لکھ کر مجھے بھیجی, او میرے یہودی بھائی تو کب سے مسلمانوں کے جیسا ہو گیا, تو کب سے مسلمانوں کے جیسا ہو گیا. مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے وعدہ کے خلاف کرنا, تو نے کب سے یہ کر لیا. پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے پوچھے فوراً رقم کو ادا. اب سوچیا آج ہمارے طریقے غیروں نے لے لیے اور ان کی رسم و رواج ہم نے اپنا لی, تو اپنے آپ کو بدلیے, اپنے ضمیر کو بیدار کریے, سچی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں پیدا کیجیے, غوث پاک کی سچی محبت پیدا کریے, غوث پاک کی محبت کے صدقے خشیت الہی, محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں. یہی 11 شہید کی جو محافل ہوئی ہے سب کا پیغام ہے. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس کمیٹی نے اس پروگرام کا انتظام کیا اور فقیر قادری کو اتنے دنوں تک بولنے کا موقع دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے, اللہ کریم اتنے بیانات کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں سرکار اس پاک کے صدقے اللہ سے معاف فرمائے. ہمارے ان حاضریوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العزت سچا اور پکا غوث پاک کا دیوانہ بنائے, غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے, غوث پاک کی روحانیت کا فیضان عطا فرمائے. بروز قیامت اللہ رب العزت ہمیں قادریوں میں داخلہ فرمائے, غوث پاک کے چاہنے والوں میں داخلہ فرمائے. ہم زمین پر جب تک جئیں سچے قادری بن کر جئیں, اور جب زمین کے اندر جائیں تو سچے قادری بن کر جائیں. اے اللہ قبر میں ہمیں غوث پاک کے صدقے نجات عطا فرما, آخرت میں نجات عطا فرما. اے مولا جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں اتنے دنوں تک جنہوں نے لگاتار حاضری دی, نیازوں کا اہتمام کیا, ان محافل کا اہتمام کیا, اللہ رب العزت سب کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بالخصوص ہمارے مولانا حضرت بدیع الزماں صاحب کو مولا ان کے علم میں, عمل میں, تقوی اور پرہیزگاری میں خوب سے خوب برکت عطا فرما. اے مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کو غوث پاک کا فیضان عطا فرما, غوث پاک کے در کی برکت عطا فرما. ہم سبھی کو اے مولا اس 11ویں کے صدقے, 11ویں والے دلہا کے صدقے, اس سال کو ہم نے شہر قنا میں 11ویں شریف کو گزاری ہے. اے مولا ایسا وقت بھی آئے کہ 11ویں شریف ہم گنبد غوث خضرا کے سامنے گزارے, غوث پاک کے قدموں میں گزارے. اے مولا ایسی توفیق عطا فرما.
بلا لیجئے، ہم سب کو اپنے در پر بلا لیجئے اور ہمیں وہی موت عطا کیجئے اور اپنے قدموں میں ہمیں سلا دیجئے۔ سرکار غوث پاک اتنا کرم کیجئے، ہمیں عطا کیجئے، نواز دیجئے۔ یا سرکار غوث پاک اپنی روحانیت کا فیضان عطا کیجئے، جب تک جئیں آپ کے وفادار بن کر جئیں، جب دنیا سے جائیں آپ کے وفادار بن کے جائیں، اور جب قبر میں پہنچیں آپ کے وفادار بن کر پہنچیں، اور وہ روز قیامت میرے مرشد اپنے ساتھ ہمیں جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ ہمارے دین بلاغ السلام علیکم ہمارے السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، سبحان اللہ۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیا مدینہ تجھے سلام دل سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا قاضي الحاجات
ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 إنك على كل شيء قدير. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشقالنا. نادي عليا مظهر لجائب تجده عولا لك في النبائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا علي وامددني يا علي أغثني يا علي. لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والنهمة والفاطمة. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شق الخيرات يا شبير ويا شبر يا خير يا شبير ويا شبر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شخص دی بدرالولا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہ العالمین ہماری جتنی یہ محافل ذکر غوث اعظم ہوئی، اے مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرے محبوب کی بارگاہ میں اس کا اجر پیش کرتے مولا تجھ سے قبول فرما. تیرے محبوب کے صدقے جملہ اصحاب، جملہ اہل بیت، جملہ شہداء، جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء اوتاد اقطاب جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. خصوصی طور پر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس مطہر بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. سیدہ بی بی پاک کے صدقے مولا اس کا ثواب حسنین کریمین طیبین نگیرین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. بالخصوص حسن مجتبی کے صدقے مولا اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر شہباز لامقانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. مولا سرکار غوث پاک ہمیں فیضان نصیب فرما، سرکار غوث پاک کی برکتیں نصیب فرما، سلسلہ قادریہ کے ہمیں فیضان عطا فرما. مولا جتنے جوانوں نے مولا اس ذکر محفل غوث اعظم کو سجانے کا اہتمام کیا، اے مولا سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی اس غوث پاک کی دیوانگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو مولا تیرے محبوب ولی غوث پاک کے در کی حاضری نصیب فرما. سب کے مولا رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما. جن لوگوں نے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے محفلوں میں شریک ہو کر، کچھ لوگوں نے مولا ذکر کر کے، کچھ لوگوں نے مولا نیازوں کا اہتمام کر کے، کچھ لوگوں نے محنتیں کر کے، جس طریقے سے جس نے محبت کا مولا صلہ پیش کیا، مولا سب کی محبت غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرما. مولا جس طرح شان و شوکت کے ساتھ اس سال گیارہویں شریف کا ہم نے اہتمام کیا، آئندہ سال ہے مولا اے میرے مولا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تعداد میں، بڑی محبت کے ساتھ مولا غوث پاک کے ذکر کے محفل کو سجانے کے میں توفیق عطا فرما. غوث پاک کے ذکر سے محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا